وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ فرقان کی 8 اور 9 اور بنی اسرائیل کی 47 اور 48 یہ دو آیتیں تھیں. اور جادو کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے ان دو آیتوں کو میں لاسٹ اتوار کے دن جو ہے نا کچھ سرسری بیان ان آیتوں کے متعلق دے چکا ہوں. چونکہ یہ آیتیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور ہونے کی تردید کرتی ہے. یہ جن علماء اور مفسرین نے جادو والی روایت کی تردید کی ہے وہ انہی قرآن کی آیتوں کے پیش نظر انہوں نے سحر والی روایت کی تردید کی ہے. جن علماء مفسرین نے سحر والی روایت کا انکار کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ روایات عصمت انبیاء اور قرآن کے خلاف ہے. جن میں سے قابل ذکر اور مشہور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ جو ہے 300 ہجری کا ہے. اور اس کے بعد سید خطوب شہید، اس کے بعد امین حسن اصلاحی اور شمس پیرزادہ اور علامہ حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی. میں نے چند کے یعنی اقتباسات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جو ہے یہ بحث ایک طویل بحث ہوگی. اگر ان تمام اور دیگر جو ہے نا ائمہ یا پھر مفسرین کے ان کے اقوال درج کرنا بہت مشکل ہے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سحر والی روایت کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے جادوگر کی کارستانیوں سے بھی اسے جائز قرار دیا ہے جو اس سے بھی زیادہ ہولناک اور شرمناک بات ہے. یعنی ان لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور جادو نے آپ پر اثر بھی کیا تھا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تھا یا کہا جاتا ہے کہ مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں حالانکہ میں نے نہ کہا ہوتا اور نہ کیا ہوتا. ایسا اللہ کے رسول گمان کیا کرتے تھے. حالانکہ حق تعالیٰ نے کفار کے دعوے کو جھٹلاتے ہوئے وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرمایا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے لگ گئے جس پر جادو کر دیا گیا ہے. اب اس حدیث کے متعلق وہ لکھتے ہیں دراصل اس طرح کی حدیثیں ملحدوں کی وضع کرتا ہے جو رذیلوں اور اوباشوں کو اہمیت دینے اور بتدریج لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنے کے واسطے گھڑی گئی ہیں تاکہ انبیاء کے معجزات کو باطل کیا جائے، ان میں شبہ ڈالا جائے اور اس کا قائل کیا جائے کہ انبیاء کے معجزات اور جادوگروں کی شوبیدہ کاریوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور سب کی سب ایک ہی قسم سے تعلق رکھتی ہے. اس قسم کی روایات بیان کرنے والوں پر تعجب ہے کہ ایک طرف تو وہ انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے معجزات کو ثابت بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جادو بھی کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ اسے سچا سمجھ رہے ہیں جسے اللہ نے جھٹلا دیا ہے، جس کے دعوے اور کاریگری کے باطل ہونے کی خبر دی ہے. یہ ہے احکام القرآن جلد 1 صفحہ 55. یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کے احکام القرآن کا حصہ تھا. اسی طرح سید خطوب شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن، قرآن کے چھاؤں میں. وہ لکھتے ہیں تفسیر سورہ فلق 30ویں پارے میں لیکن یہ روایات انبیاء علیہ السلام کے عصمت کے عقیدے کے خلاف ہے جو فعل اور دعوت کے سلسلے میں انہیں حاصل ہوتی ہے. اس اعتقاد کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اور ہر قول سنت اور شریعت ہے، ان روایات کا جوڑ نہیں. ان روایت کا تصادم اس حقیقت سے بھی ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسحور ہونے کی تردید کی ہے
اور مشرکین آپ پر مسحور ہونے کا جو الزام لگا رہے تھے اس کی تکذیب کی ہے، اس لیے یہ روایات ناقابل قبول ہے۔ یوں بھی عقیدے کے معاملے میں اخبار آحاد پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے کے معاملے میں مرجع صرف قرآن ہے۔ عقیدے کے اصولوں کے سلسلے میں احادیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ متواتر ہوں۔ یہ روایتیں جو آپ کے مسحور ہونے کو بیان کرتی ہے متواتر نہیں ہیں۔ پھر ایک اور قابل ذکر اور راجح قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ فی ظلال القرآن تفسیر سورہ فلق، یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے بعد امین احسن اصلاحی جو تدبر قرآن 9 جلدوں میں ہیں ان کی، وہ لکھتے ہیں میرے نزدیک یہ دلیل کافی ہے، اس تسلیم شدہ عقیدے کے بالکل منافی ہے جو قرآن نے انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہمیں تعلیم کیا ہے، یعنی عصمت انبیاء۔ حضرات انبیاء کی خصوصیات میں سے جو کسی بھی وقت ان سے جدا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے شیطانی تصرفات سے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے، اور ان کی محفوظیت دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ یہ محفوظیت ہی ہے کہ ہر قول اور فعل کو سند بناتی ہے۔ پورا قرآن انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر گواہ ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان کی عصمت پر ایمان رکھے۔ اس واقعے کو اگر درایت کے اصولوں پر جانچا جائے تو اس میں نمایاں ضعف موجود ہے۔ سیاح کی ایک روایت میں رنگ آمیزی کرنے کے لیے تیسرے درجے کی ضعیف موضوع روایتوں کا سہارا لیا گیا ہے، اور اس کو ایک امر واقعے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ روایت سیاح میں سے صرف بخاری، مسلم اور ابن ماجہ میں لی ہے، اور سند کے تیسرے واسطے تک یہ خبر واحد ہی ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں سفیان بن عینیہ نے اقرار کرتے ہیں کہ میں نے اسے ابن جریج سے بالکل پہلی مرتبہ سنا۔ گویا اس واقعے نے نبی کے وصال کے 100 سال بعد شہرت پائی۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس سے پہلے اس بات کا علم صرف بعض حضرات تک محدود تھا۔ اگر حضور پر 6 ماہ تک مسحور ہونے اور یہ واقعہ اتنا غیر معمولی تھا کہ صدر اول ہی میں اس کا چرچا ہو جاتا، اور یہ روایت ایک متواتر روایت کی حیثیت سے ہم تک پہنچتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت بھی ملحوظ رہے کہ سیحام میں نہ اس واقعے کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور نہ یہ بتایا گیا کہ معوذتین کی آیات پڑھ پڑھ کر حضور نے کسی تانٹ کی گرہ کھولی۔ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ محدثین نے اس واقعے کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق نہیں مانا۔ یہ بعد والوں کی ذہانت ہے کہ وہ اس روایت کو معوذتین کے ذیل میں لے آئے ہیں۔ تدبر قرآن جلد 9 صفحے 665، 66، 67۔ یہ طویل ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مفسر ہے شمس پیرزادہ، 2 جلدوں میں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت قرآن سے متصادم ہے، ٹکرا رہی ہے، کیونکہ قرآن نے کفار کے اس الزام کی نفی کی ہے کہ نبی ایک سحرزدہ ہے، اور گویا قرآن جس بات کی تردید کر رہا ہے یہ روایت اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی قرآن بول رہا ہے کہ نبی سحرزدہ نہیں ہے، لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ نبی سحرزدہ ہے۔ اس کا جواب اس روایت پر یقین کرنے والے علماء یہ دیتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیوں کے بارے میں خیال ہوا تھا، یخیل الیہ، خیال گزرا تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو سانپ کی طرح رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہے، خیال گزرا تھا۔ رہا کفار کا الزام کہ نبی ایک سحرزدہ آدمی ہے، تو وہ اس مفہوم میں تھا کہ کسی جادوگر نے آپ کو سحرزدہ بنا دیا ہے، جس کی قرآن نے تردید کی ہے۔
نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر صرف ذات محمد پر تھا اور نبوت محمد سے بالکل غیر متاثر رہی. یعنی آج بھی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، صرف ذات پہ پڑا تھا، نبوت پہ نہیں پڑا تھا. لیکن یہ جواب محض سخن سازی ہے، کیونکہ روایت میں جادو کا یہ اثر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کسی کام کے متعلق یہ خیال کرتے کہ کر لیا ہے لیکن نہیں کیا ہوتا. یعنی جادو کا اثر آپ کے ذہن پر ہوا تھا اور وہ بھی کئی ماہ تک رہا. آپ کو اس کی خبر اس وقت ہوئی جبکہ وحی الہی نے آپ کو مطلع کیا. اس لیے روایت میں بیان کردہ سحر کے متعلق موسیٰ کے واقعے پہ قیاس کرنا غلط ہے. سحر کے اس واقعے کو تسلیم کرنے سے عصمت انبیاء پر حرف آتا ہے، کیونکہ روایت میں سحر کا اثر محض جسمانی حالت پر نہیں بلکہ ذہنی کیفیت پر بھی بتایا گیا ہے. ظاہر ہے یہ بات منصب نبوت کے خلاف ہے. اس لیے یہ دلیل بے معنی ہے کہ اگر آپ زخمی ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں تو آپ پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا تھا. عصمت انبیاء کا مسئلہ اجماعی ہے اور قرآن و سنت اس پر ناطق ہے. اس لیے ایسی روایت جو منصب نبوت کے خلاف ہو ہرگز قابل اعتماد نہیں ہو سکتی، خواہ وہ بخاری کی ہو یا مسلم کی. ان مفسرین کے مذکورہ بیانات سے سحر کے واقعے اور روایت کی حقیقت منقطع ہو جاتی ہے. لکھتے ہیں لیکن تعجب ہے کہ لوگوں کو جتنی دلچسپی ایک روایت کو صحیح ثابت کر کے دکھانے کی ہے، اتنی دلچسپی انہیں اس بات سے نہیں کہ اس کا عصمت انبیاء پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ روایت پرستی نہیں تو کیا ہے. دعوت القرآن جلد 2 صفحے 1119-1120. ایک اور محقق ہے، ان کا نام ہے علامہ حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی، شیخ القرآن کے نام سے مشہور ہے. وہ استاد اسماء و رجال ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ ایک رات، اللہ کے رسول یہ جادو والی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک رات نیند سے جاگے تو فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے جو کچھ میں نے اس سے پوچھا تھا. میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے قریب بیٹھا اور دوسرا میرے قدموں کے قریب. جو فرشتہ میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس آدمی کو کیا ہوا. دوسرے نے جواب دیا، اس پر جادو کیا گیا ہے. سرہانے والے نے سوال کیا، کس نے جادو کیا ہے. دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے، جو بنی زریق قبیلے کا ایک فرد ہے. یہ قبیلہ یہودیوں کا حلیف تھا اور لبید منافق تھا. سرہانے والے نے سوال کیا کہ یہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے. دوسرے نے جواب دیا، کنگھی اور بالوں پر. پہلے والے نے سوال کیا کہ وہ کہاں دفن کیا گیا ہے. دوسرے نے جواب دیا، نر کھجور کے چھلکے میں رکھ کر ذی ذروان کے کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے. یہ وہ روایت ہے. چنانچہ آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اسے نکلوایا اور فرمایا یہی وہ کنواں تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے. اس کا پانی سرخ تھا گویا مہندی کا دھون، اور اس کے کنارے کھجور کے درخت ایسے محسوس ہوتے تھے گویا کہ شیاطین کے سر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ آپ نے لبید بن عاصم کا نام کیوں نہیں لیا. آپ نے جواباً فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں لوگوں میں اس کی ذات کے سلسلے میں شر پھیلاؤں. بخاری مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مختلف افوال میں یہ تصور کرتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا. ایک خیال گزرتا تھا. ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں، جب ایک رات میری باری آئی تو آپ نے خود دعا کی، جس کے بعد آپ نے ایک خواب دیکھا. بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وہ چیز نکلوائی جس سے معلوم ہوا کہ یہ جادو کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے. اور روایت میں ہے کہ آپ نے وہ چیزیں وہ نہیں نکلوائی. ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں نکلوا کر دوبارہ دفن کر دیا گیا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کی یہ کیفیت کافی دن تک رہی. یہ تو وہ روایات ہیں جو بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں، لیکن بعد کے محدثین مثلاً بغوی اور حاکم اس پر مزید حاشیہ آرائی کی کہ معوذتین
اسی وقت اسی کام کے لیے نازل ہوئی۔ کنگھی کے ساتھ جو بال لگے ہوئے تھے اس میں گریں پڑی ہوئی تھی، آپ ان گروں پر معوذتین پڑھتے جاتے اور گریں کھلتی جاتی۔ یہ قصہ مدینہ کا 7 ہجری میں پیش آیا، حتیٰ کہ آج تک قرآن میں ان صورتوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے سورہ ناس اور سورہ فلق یہ مکیہ ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں نہ اس وقت معوذتین کے نزول کا ذکر ہے، نہ ان کے پڑھنے کا، نہ گرے کھلنے کا۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معوذتین جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پریشانی کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ یہ تو پہلے سے نازل شدہ تھی۔ ایسی صورت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص ان صورتوں کو پڑھ کر جادو کا توڑ کر سکے، لیکن آج تک کوئی ان صورتوں کو پڑھ کر جادو کا توڑ نہیں کر سکا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ واقعہ خیبر کے بعد 7 محرم میں پیش آیا۔ محدثین کرام کا اور ان کے راویوں کی شخصیت کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے کہ ایک جانب تو یہ محدثین کرام اور راویہ ہیں، دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں کس کی عزت پیاری ہے اور ہمیں کس کی عزت کو داغدار کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس پر ایمان لانا، جس کی تصدیق کرنا اور جس سے محبت کرنا شرط ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر عین ایمان ہے، جس کے بغیر ہمارے ایمان کا وجود باقی نہیں رہتا، جبکہ ان راویوں پر ایمان لانا نہ ہمارے لیے لازم ہے اور نہ ان کی تصدیق کرنا ہم پر لازم ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم کتب رجال میں متعدد ایسے راویوں کے حالات دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ روایات وضع کر کے انہیں ثقہ راویوں کے ناموں سے منسوب کر دیتے۔ متعدد روات نے امام مالک اور ہشام بن عروہ کے نام سے روایات وضع کر کے پھیلائی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اسی قسم کی ایک روایت ہو۔ پھر اور لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا اور 1 سال تک اس کا اثر قائم رہنا، اور جو کام آپ نے نہیں کیا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں کر چکا ہوں، ایک ایسا واقعہ ہے جس کے سینکڑوں افراد ناقل ہوتے، یعنی اس کو نقل کرتے، لیکن ایک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اسے کوئی بیان نہیں کرتا۔ پھر ام المومنین سے عروہ، اس کے علاوہ عروہ سے ہشام، اور اس کے علاوہ اسے کوئی بیان نہیں کرتا۔ گویا 7 ہجری سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا 140 ہجری تک ہر زمانے میں ایک شخص کے علاوہ یہ اس واقعے کی کسی دوسرے کو خبر نہیں ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مصر کے جادوگروں کو جمع کیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے تمام جادو ختم ہو گئے اور حضرت موسیٰ پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں مفسد جادوگر کامیاب ہوتا ہے۔ اور ایک بات لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا خواہ کسی راستے سے بھی آئے۔ گویا یہ کہہ کر یہ ثابت کر دیا گیا کہ جادوگر نبی کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتا، جبکہ یہ کہانی ثابت کر رہی ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کامیاب ہوا اور نبوت کچھ بھی نہ کر سکی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ روایت ہشام کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتا، اور ہشام کا 132 ہجری میں دماغ جواب دے گیا تھا، بلکہ حافظ عقیلی ایک امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آخر عمر میں یہ ہشام سٹیا گئے تھے۔ تو کیا ثبوت ہے کہ یہ روایت سٹانے سے پہلے کی ہے؟ ہشام کے مشہور شاگردوں میں سے امام مالک یہ روایت نقل نہیں کیے ہیں، بلکہ کوئی بھی اہل مدینہ یہ روایت نقل نہیں کیا۔ ہشام سے جتنے بھی راوی ہیں سب عراقی ہے، اور اتفاق سے عراق پہنچنے کے بعد چند روز کے بعد ہشام کا دماغ سٹیا گیا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت مسترب ہے، کیونکہ اس روایت میں زبردست اختلاف ہے۔ ایک راوی ہشام سے یہ نقل کرتا ہے کہ وہ کنگھی وغیرہ نکالی گئی،
دوسرا نقل کرتا ہے کہ ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسے کیوں نہیں نکالا، یعنی وہ کیوں نہیں نکالی گئی۔ ایک راوی ام المومنین کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ آپ نے لبید کو بدنام کیوں نہیں کیا، یعنی اس روایت میں سوال کی نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ ہمارے شاعرین یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں بھول جاتے تھے، دینی امور میں نہیں بھول ہوتی تھی، لیکن شاعرین کا یہ قول بلا دلیل ہے۔ حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ بھول دینی معاملات میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ذہن پر جادو ہوا تو پھر ایک سال کے دوران جو وحی نازل ہوتی رہی، اس میں بھی مغالطہ غلطی کا احتمال ہے۔ ایک سال کی مدت بہت طویل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 9 ازواج مطہرات تھے باحیات۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بقیہ ازواج سے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ دیگر ازواج کے یہاں جا کر جادو کا اثر ختم ہو جاتا تھا کیا، یا ایک سال تک آپ نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور کے پاس وقت نہیں گزارا؟ ایک سوال کرتے ہیں۔ ایک سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی میں مقیم رہے جبکہ کوئی صحابی اس واقعے کو نقل نہیں کرتا، کیا یہ بھول اور مغالطہ دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا؟ مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، ایک طویل بحث ہے اس میں، جلد 2 صفحے 84۔ اب رہا مسئلہ کہ جو ہے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اکثر جو ہے نا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ جادو کا آتا ہے، اکثر اہل علم بھی بلا دلیل کے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ جو سورہ فلق سورہ ناس ہے یہ جو ہے اسی کام کے لیے نازل ہوئی۔ پہلے آپ لوگ ذہن یہ لگائیے، ذہن میں اچھی طرح بٹھائیے، احسن البیان آپ نکال کے دیکھ لیجیے، اس میں صفحے 54 کچھ ہے اس کا ابتدائی صفحہ، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 صورتیں ترتیب نزول کے حساب سے 20 اور 21 ہے، یعنی ابتدائی دور ہے یہ، اس لیے پناہ مانگے جانے والی صورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہی، قتل کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، قید کر دیں گے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دعا سکھلایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ دعا کریے اس طرح میری پناہ میں، یعنی پناہ مانگے جانے والی صورتیں ہیں یہ۔ من شر ما خلق، ہر وہ شر سے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہوا ہے نا، جو بھی شر ہے اس سے بھی ہے۔ وہ من شر غاسق اذا وقب، اور رات کا اندھیرا جب چھا جائے، رات میں کیا ہوتا ہے؟ لوٹ مار، قتل، غارت گیری، یعنی ہر وہ شر جو رات میں نمودار ہوتی ہے اس سے بھی ہے۔ اور وہ من شر النفاثات فی العقد، اور اس شر سے بھی دیکھیے آپ یہاں پر جو ہے نا، میں تفہیم القرآن دیکھا ہوں، اس میں ایک قول چند ائمہ کا لکھے ہیں کہ یہ جو ہے گنڈوں پر پڑھ کر گرا باندھنے والی پھونکنے والیوں سے یہ اتنا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل جو ہے یہ نفاثات کیا ہے؟ یہ خبیث مرد اور عورتیں جو کانا پھوسی کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں جو ہے نا، یعنی بدنام کرنے کے لیے جتنا یہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں نا، وہ ان کے شر سے ہے۔ گرا باندھنا کیا ہے؟ دیکھیے آپ، گرا باندھنا کوئی ایک چیز کام کرنے کے لیے ہم گرا باندھ لیتے، پہلے زمانے میں بولتے تھے، ایک بات بولتا ہوں ذرا عقل میں گانٹھ باندھ لو، گرہ باندھ لو، مطلب کیا ہوا؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ تو ایسے لوگ آج جو آپ کے قتل کے اوپر جو ہے متفق ہو چکے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، نفاثات کا اثر دونوں کے اوپر آتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو آپ کے خلاف ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ، اس میں 2 آیتیں ہیں، یہ پھونک مارنے والی عقد تو آپ دیکھیں کہ یہ گرہ کا مسئلہ ہے، یہ نفاثات پھونک مارنے والے یا پھونک مارنے والیاں۔ دیکھیے آپ وہ کیا چاہتے ہیں، دیکھیے آپ، یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 9، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں۔ نور سے مراد کیا ہے یہاں؟ دین، اللہ کے رسول کا دین لایا ہوا، اس کو پھونک مار کے بجھا دے۔ پھونک بولے تو کیا کوئی چراغ تھا جو
آپ جو ہے اللہ کا نور کیا ہے؟ دین ہے، اللہ کا نور، قرآن ہے، اسلام ہے، اس کو پھونک مار کے بجھانے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کو ورغلاؤں، آپ دوسروں کو ورغلانا، یعنی اس کو پھونک مارنے سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسا کہ بدگمانی پیدا کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تاکہ فتنہ فساد ہو. اس لیے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، اس کے بغیر ختم نہیں کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافروں کو کتنا بھی جو ہے برا لگے. یہ سورہ توبہ کی آیت 9 اور سورہ صف اور آیت نمبر 8 دیکھو آپ، ملتے جلتے آیت، ایک 8 ہے ایک 9 ہے. اس میں یہی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں دشمنان اسلام کہ یہ اللہ کے نور کو، دین کو پھونک مار کر بجھا دے. اور پھر واللہ یتم بنورہ، اللہ تعالیٰ کو اسلام پورا مکمل کرے بغیر نہیں رہے گا. ولو کریہ الکافرون، وہی جملہ ہے، چاہے کافروں کو کچھ بھی برا لگے. تو لہذا یہ جو تو دو صورتیں ہیں یہ پناہ مانگے جانے والی صورتیں ہیں، اور اس میں جو ہے نا جادو کا کوئی نہیں ہے، نہ گنڈے ہے نہ گرا. ارے کوئی تاگا گرا باندھ کے پھونک مار دیے تو وہ تاگے میں گیٹھی پڑیں گی، لیکن اس میں ہوں گا کیا؟ ہوا بھی آر پار ہو جاتی. ایسا کوئی منتر اللہ تعالیٰ اتارا ہی نہیں. اگر کسی میں تاثیر ہوتی تو قرآن میں ہوتی تھی، جب قرآن میں نہیں ہے تو ایسا کون سا آخر منتر ہے کہ وہ جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے؟ ہر جادوگر سے پوچھو آخر وہ کیا منتر ہے، تو کوئی بھی نہیں بتاتا. پھر سب جادوگر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مغربی دیکھیے، آپ وہ جو میجیشین ہیں اتنا کام آسان کر دیے ہیں کہ وہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ کیا ٹرکس تھی جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ نظر کا دھوکہ ہوا ہے. لیکن اس جادو والی روایت کی آڑ میں دکانیں کھل گئے، لوٹم لاٹ شروع ہو گئی. کئی عورتوں کے استحصال، جو عورتیں جاتے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے یہ لوگوں کی جو نظر نہ پڑی ہو اور یہ لوگ جو ہے نا ان کو بلیک میل نہ کرے ہو، وہ اسی تاک میں بیٹھے رہے ہو. اس سے کچھ ہوتا نہیں، کوئی جاتا نہیں، بلکہ جو ہے یہ خود جا کے جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک جادو کرنے والا کون تھا؟ یہودی تھا. کبھی یہودی لبید بن عاصم کا نام آتا، کبھی اس کی بیٹیوں کا نام آتا، چونکہ نفاسات کا صیغہ ہے، کبھی اس کے اوپر ڈھکل دیتے، کبھی ادھر ڈھکل دیتے. پہلی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لبید بن عاصم کیا، جب اس کو بدنام بھی نہیں کیے، پھر اس کے بعد ہم پوری تاریخ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ، نہ پھر نہ وہ جادو، وہ جو جادوگر تھے، نہ ابو بکر صدیق پہ کرے، نہ حضرت عمر پہ کرے، نہ یہ زمانے میں تو خیبر کا قلعہ بھی فتح ہو گیا، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، یہودیوں کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑا، عیسائیوں کو بھی اس کے بعد کوئی جادو نہیں کرا ان کے اوپر. جبکہ سب سے زیادہ تو حضرت عمر سے نقصان پہنچا. پورے فتوحات دیکھ لو آپ بیتے ہوئے، ان کو بھی نہیں، پھر کسی صحابی کو نہیں، صحابیات کو بھی نہیں، پھر ائمہ کو بھی نہیں، یہ محدثین کو بھی نہیں، ہمارے اتنے اللہ والے ہیں ان کو بھی نہیں. یعنی جادو کا دھندا ہی بند ہو گیا اس کے پاس سے. یہ سمجھیے کہ وہ جادوگروں کے پاس سے جو جادو کی تاثیر تھی وہ ختم ہو گئی. کیوں نہیں ہے بھائی؟ پھر جب یہ بتاتے کہ جو ہے قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، ذرا آپ غور کریے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی اتوار کے دن بتایا، میں 90% قرآن مکے میں اتر گیا تھا، 85-90% قرآن شفا ہے. دن رات آپ پڑھ رہی، پڑھا رہی، سن رہی، سنا رہی، وہی اوڑھنا، وہی بچھونا، اسی میں رہنا، پھر بھی جادو ہو گیا. اچھا اتنی قرآن شفا تھی تو پھر یہ جادو کا اثر کیسے ہوا؟ پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ 2 صورتیں لانے کی کیا ضرورت پڑی جو پہلے سے نازل تھی؟ تو معلوم اگر یہ ہوا کہ اگر یہ 2 صورتوں کی وجہ سے آپ کا جادو زائل ہوا ہے تو پھر قرآن تو شفا نہیں ہے، یہ 2 صورتیں ہیں خالی. پھر یہ 2 صورتیں پڑھو خالی. وہ ساری قرآن پڑھنے کے لیے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کبھی بولتے ہیں قرآن شفا ہے، ادھر کا سورہ پڑھ لیے، ادھر کا پڑھ لیے، پانی میں پڑھ کے پھونک مار کے دے دیے، فلاں نہ کر دیے، پانی میں پڑھ کے پھونک رہے لوگوں کو شفا ہونا. ارے بھائی ایک کام کرو، اچھا ہے، سب سے اچھا گڈی پہ جاؤ، بڑے بڑے ٹانکیاں ہیں یہاں پر پانی کے، وہاں جاؤ، پڑھ کے پھونک دو، سب لوگ اچھے ہو جاتے. آپ فی سبیل اللہ کریں تو کام تو بھی کرو. میٹھے پانی کے جہاں ذخائر ہے وہاں جا کے دے دو، پانی پڑوا پورا آ جاتا، لوگ سب صحت مند ہو جاتے.
سب کا جادو کا اثر ختم ہو جاتا. ارے وہاں شفا کا مطلب کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کئی جگہ فرمایا ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے لیے تو خسارہ ہے بول رہے ہیں آپ پڑھ کے جو ہے نا نان مسلم وغیرہ سب کے اوپر پڑھ کے پھونک رہے ہیں. قرآن بول رہا خسارہ ہے، انہوں بول رہے ہیں اچھے ہو جا رہے ہیں. کیسا اچھے ہو جاتے؟ تو لہذا یہ جو ہے اس سے دکانیں کھل گئے ہیں. یہ جو نظر کا دھوکہ ہے، نہ کوئی ایسا منتر ہے نہ کچھ ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اتنے رائفلاں نہیں نکلتے تھے، گولیاں نہیں نکلتے تھے. آج یہودی دیکھ رہے ہیں آپ، پورے عرب ممالک جتنے ہیں اتوں کو اتنا خوف مسلط کر دیا ہے. اٹھو گے تو اٹھنا، بیٹھے تو وہ بیٹھنا. جادو کے اثر سے نہیں. یہودیات تھے نا جادوگر، وہ جادو نہیں سیکھے، وہ جادوؤں کی الٹی پوٹلی بن کے یہ امت مسلمہ کو دے دیے. انہوں میزائل بنانے، کون سی بلڈنگ گرانا، کون سا شہر تباہ کرنا، اور یہاں پر انہوں بیٹھے ہوئے ہیں. نظر لگے تو آدمی مر جاتا، خبر میں پہنچ جاتا، یہ جادو سے مر جاتا. انہیں گولی سے مارا ہے، انہوں جادو کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمارا عقیدہ یہی ہے. یہ جو ہے نا یہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے. آپ اگر ایسا ہوتا، کوئی سی ایم پی ایم سیٹ پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ڈر کے بھاگ جاتا تھا. یہ آج تک جو ہے نا لوگ بولتے تھے اگر مشہور ہو گیا دشمن پیدا ہو جائیں گے، لیکن آج تک کوئی کسی کالا بال کو سفید نہیں کر سکا، کوئی پانی کے گلاس کو دودھ کا گلاس نہیں بنا سکا. سب بٹے بازیاں ہیں، لوگوں کو لوٹنے کے طریقے ہیں. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو لوگ جا رہے ہیں ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے. یہ چند باتیں تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے والا بنائے اور صحیح عقیدے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.